الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو یہ آج بلوغ المرام کی دوسری حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ عن ابی سعید الخدری، عن یہ کس سے متعلق ہے؟ اس سے پہلے والے درس میں آپ لوگوں سے میں بیان کر چکا ہوں، یہ مسئلہ یعنی یہ چیز واضح کر چکا ہوں۔ ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ابو سعید یہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان الخدری، انصاری خزرجی، یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے، یعنی اوس و خزرج مدینہ کے جو قبیلے تھے تو قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے، اس لیے خزرجی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل 12 غزوات کیے ہیں، یعنی 12 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ ان کا سب سے پہلا غزوہ تھا غزوہ خندق۔ اس سے پہلے جو غزوات تھے یعنی غزوہ احد وغیرہ، تو غزوہ احد کے موقع سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، تو لہذا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا اور ان کو غزوے میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ لہذا ان کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ خندق ہے جو سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس سے پہلے وہ چھوٹے تھے اس لیے ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں اور بہت سارے علوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا، جس کی وجہ سے یہ علماء انصار اور فضلاء انصار میں سے، یعنی انصاری جو صحابہ ہیں ان میں ان علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، علماء انصار میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے 74 ہجری ہے، اور ان کو بقی نامی قبرستان میں، جو مدینہ کا مشہور قبرستان ہے، مسجد نبوی کے بغل ہی میں بالکل ہے، اس قبرستان کے اندر ان کو دفن کیا گیا، جسے لوگ آج کل جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع۔ حالانکہ وہ جنت البقیع اس کا نام نہیں، اس کا نام بقیع ہے، بقیع غرقد۔ غرقد نامی درخت وہاں پر اس جگہ میں پائے جاتے تھے، اس لیے اس کو بقیع غرقد کہتے تھے، بقیع الغرقد۔ اور پھر اس کو یعنی وہاں پر پھر قبرستان مدینہ کا ہو گیا، تو وہ بقیع غرقد ہے، نہ کہ جنت البقیع۔ اور عوام کا یعنی عقیدہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص یعنی اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا وہ گویا کہ جنتی ہے، اور اسی لیے اس کو جنت البقیع کہتے لوگ، حالانکہ اس کا نام جنت البقیع نہیں بلکہ بقیع بقیع غرقد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ بات کرتے ہیں یعنی دوسرا جو پہلو ہے وجہ ہے وہ یہ کہ حدیث کا حکم کیا ہے، اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ تو اس حدیث پر اہل علم کا کلام ہے، لیکن یہ حدیث اپنی دوسری تمام سندوں سے مل کر کے، تمام طرق سے مل کر کے اور شواہد سے مل کر کے یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، قابل احتجاج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے والی حدیث کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پہلی جو حدیث ہے اس کو انہوں نے اختصار سے بیان کیا ہے، اور جو سبب ورود ہے حدیث کا، جو سبب ورود حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اس کو انہوں نے حذف کر دیا ہے، کہ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول نے پوچھا یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، یہ سب الفاظ جو انہوں نے حذف کر کے صرف محل شاہد کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے صرف حدیث میں جو محل شاہد ہے، شاہد کو صرف ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے جو اس حدیث کی جو پوری حدیث ہے اس کو حذف کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا انا اتوضأ من بئر بضاعۃ، یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم بئر بضاعہ سے وضو کریں؟ اس حدیث کو حدیث بئر بضاعہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیث بئر بضاعہ نام سے یہ حدیث مشہور ہے، بئر بضاعہ والی حدیث، اسی نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم
बि'r बुदाअह, बुदाअह बा के ज़म्मा के साथ एक कुआं था जिसको बुदाअह कहा जाता था, ठीक है। बुदाअह नामी एक कुआं था, तो उसको बि'r बुदाअह यानी बुदाअह नामी कुआं। तो उस कुएं के पानी के बारे में सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम बि'r बुदाअह, बुदाअह नामी कुएं के पानी से वज़ू कर सकते हैं, वज़ू करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन। सहाबा किराम के सवाल करने की वजह क्या थी? क्यों सहाबा किराम ने यानी सवाल किया अल्लाह के रसूल से कि इस कुएं के पानी से वज़ू करें या ना करें? क्योंकि वो कुआं ऐसा था जिसमें यानी नजासत, गंदगी वगैरह उसमें आके पड़ जाता था। जैसा कि सहाबा किराम ने जिक्र किया है कि उसके अंदर हैज़ के कपड़े, यानी वो कपड़ा जो औरतें अय्याम हैज़ में इस्तेमाल करती हैं, हैज़ के खून वगैरह की सफाई के लिए, उसको रोकने के लिए जो औरतें कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, वो कपड़ा जो जिसमें हैज़ का खून लगा रहता है। इसी तरह से कुत्तों का गोश्त वगैरह, इसी तरह से और नजासत वगैरह उसमें जो है गंदगी वगैरह उस कुएं के अंदर पड़ जाता है, वाक़ हो जाता है। तो क्या हम उस कुएं से अगर वज़ू करें? इसी तरह से बाज़ बातों में आता है कि ऐ अल्लाह के रसूल अततवद्दअ मिन बि'r बुदाअह, क्या आप बि'r बुदाअह से वज़ू करते हैं? और ये चीज़ साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बि'r बुदाअह से वज़ू किया है। तो सहाबा किराम ने जो सवाल किया कि क्या आप बि'r बुदाअह से वज़ू करते हैं या क्या हम बि'r बुदाअह से वज़ू कर सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने एक आम हुक्म फरमाया इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, कि पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नजिस नहीं कर सकती है। इन्नल माअ तहूरुन, तहूरुन के माना बता चुका हूँ इससे पहले वाली हदीस में। ला युनज्जिसुहु, नज्जसा युनज्जिसु, तंजीस के माने नजिस बना देना, ठीक है, नापाक कर देना। तो उसे कोई चीज़ नजिस नहीं कर सकती, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती, नहीं उसमें कोई चीज़ किसी चीज़ के पड़ने से वो पानी नापाक नहीं होता है। और इसके अंदर अलमा जो है बज़ाहिर अलिफ लाम इसमें इस्तिग़राक़ के लिए उमूम पर दलालत करता है, यानी तमाम पानी। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि हर पानी, कोई भी पानी हो वो पाक है और पाक करने की सलाहियत उसके अंदर होती है। किसी चीज़ के पड़ने से वो पानी नजिस नहीं होता, वो पानी नापाक नहीं होता है, उसकी तहूरियत ज़ायल नहीं होती है। ये हदीस का माना है, बज़ाहिर ये हदीस का माना है, ठीक है। तो हदीस का जो बज़ाहिर माना यही है कि ला युनज्जिसुहु शैउन, उसको कोई भी चीज़ यानी उसमें पड़ जाए, चाहे पानी कम हो ज़्यादा हो, उसके औसाफ बदलें, यानी बू, जायका उसका और रंग वगैरह उसका बदले या ना बदले, हर सूरत में वो पानी पाक होगा। ये बज़ाहिर हदीस का यही माना मालूम होता है। लेकिन इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वअलम अन्न हदीस बि'r बुदाअह आमुन मख़सूसन खुस्स मिन्हुल मुतग़य्यिरु बिनजासतिन फ़इन्नहु नजिसुन लिल इजमाई। इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये बात जान लो कि बि'r बुदाअह वाली जो हदीस है यह आम है, लेकिन उसकी तख़सीस की जाएगी। इसमें से उस पानी को ख़ास किया जाएगा जो नजासत पड़ने की वजह से उसके औसाफ बदल जाएं, यानी जिस पानी के औसाफ नजासत पड़ने की वजह से बदल जाएं तो उसके औसाफ यानी उसका जायका, उसकी बू या उसका रंग वगैरह अगर बदल गया है तो उसकी वजह से वो पानी नापाक हो जाएगा, चाहे वो पानी कम हो या ज़्यादा हो। अगर उसके औसाफ बदल गए हैं तो वो पानी नजिस होगा, नापाक होगा। इस किस्म के पानी को ख़ास किया जाएगा। लेकिन अगर पानी ऐसा है जिसके औसाफ नहीं बदले तो फिर वो पानी पाक होगा। हदीस तो आम है, ला युनज्जिसुहु शैउन, कोई भी शय, कोई भी नजासत, कोई भी चीज़ उसके अंदर पड़ जाए पानी नापाक नहीं होता। ये हदीस का बज़ाहिर माना है। लेकिन चूँकि उलमा का इस बात पर इजमा है, गौर से सुनिए इस बात को, उलमा का इस बात पर इजमा है कि जिस पानी के अंदर नजासत पड़ जाए और नजासत पड़ने की वजह से उसके औसाफ बदल जाएं, यानी उसका जायका बदल जाए, उसका रंग बदल जाए या उसकी बू बदल जाए, उसके अंदर बू आने लगे,
تو پھر ایسا پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے وہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو۔ واضح مشائخ؟ لہذا اس حدیث سے اس قسم کے پانی، اس حدیث کو اس قسم کے پانی سے خاص کیا جائے گا، یعنی یہ حدیث اپنے عموم پر باقی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہم صرف اسی پانی کو یعنی پر اطلاق کریں گے جس پانی کے اوصاف نہ بدلیں۔ واضح مشائخ؟ اور چونکہ بئر بضاعہ کا پانی ایسے ہی تھا، اس کے اندر نجاست وغیرہ پڑنے کی وجہ سے اس کا پانی نجس یا اس کے اوصاف نہیں بدلتے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث سے یہ حدیث جو ہے جوامع الکلم میں سے ہے، یہ حدیث ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا تھا۔ جوامع الکلم کہتے ہیں یعنی جس کے اندر الفاظ کم ہوں لیکن اس کے اندر وہ بہت سارے معانی اور حکمتوں پر وہ کلمہ وہ جو ہے مشتمل ہو، جس میں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی اور بہت سارے حکمت کی باتوں پر وہ جملہ جو مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ایسی ہی اللہ کے رسول کو جوامع الکلم عطا کیا گیا، تو انہی میں سے یہ حدیث بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، جیسے سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، کنویں وغیرہ کا پانی ہے، بارش وغیرہ کا پانی ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل پانی کے اندر کیا ہے؟ طہوریت۔ کوئی بھی پانی ہو، اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ اصل یہ نہیں آپ نے کوئی پانی دیکھا نہر کا پانی ہے تو سمجھے کہ یہ تو ناپاک ہوگا، اب پتہ کرنا پڑے گا، نہیں، اصل یہ ہے کہ ہر پانی پاک ہوتا ہے، الا یہ کہ بعد میں ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ نہیں اس میں نجاست پڑی ہے، ہم نے نجاست کو دیکھا، گندگی پڑی ہوئی ہے اس میں، جس کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، اس کے اوصاف بدل گئے ہیں، تو ہم اس پانی کو نجس مانیں گے، ورنہ اصل میں حقیقت میں کوئی بھی پانی ہو اصلاً وہ پاک مانا جائے گا، الا یہ کہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے اس کے اوصاف میں تبدیلی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ یعنی حدیث میں ہم نے جو بیان کیا ہے کہ بئر بضاعہ میں کتے وغیرہ کا گوشت، اسی طرح سے حیض کے کپڑے وغیرہ اور دوسری نجاست اس کے اندر ڈال دی جاتی تھیں، جس سے اس کے پانی کے بارے میں صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ تو کیا صحابہ کرام ایسے تھے جو کہ جس کنویں کے پانی کی انہیں ضرورت پڑتی تھی، جس کنویں سے وہ پانی لیتے تھے، اسی کنویں کے بارے میں ان کی جانب سے اتنی غفلت کہ اس میں کتے کا گوشت ڈال دیتے تھے، حیض کے اس میں کپڑے ڈال دیتی تھیں، عورتیں پھینک دیتی تھیں، اور دوسری نجاست اس میں لا کے لوگ پھینکتے تھے؟ یعنی صحابہ کرام کا معاشرہ ایسے ہی تھا، ایسے ہی صحابہ کرام تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ بدگمانی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی کے لیے بھی یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ گمان کرے، کیونکہ صحابہ کرام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والے اور سب سے زیادہ صفائی ستھرائی اختیار کرنے والے تھے۔ تو ہم یہ گمان ہی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کہ صحابہ کرام ایسا جان بوجھ کر کے کرتے تھے، چونکہ ان کے یہاں پانی کی قلت تھی، پانی کی پریشانی تھی ان کے شہر میں جہاں پہ وہ رہتے تھے۔ تو پھر یہ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کے ہاں اتنی پانی کی قلت ہے اور وہ کیا کریں گے، اس طرح سے اس پانی کے اندر اس طرح سے نجاست وغیرہ لے جا کے ڈالیں گے؟ بلکہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ وجہ یہ تھی کہ جو بئر بضاعہ تھا، بضاعہ نامی جو کنواں تھا، وہ زمین کے نشیبی حصے میں پڑتا تھا، نشیبی حصے میں واقع تھا، یعنی اس کنویں جس جگہ میں وہ کنواں واقع تھا وہ جگہ نیچی، وہاں پر نیچی تھی وہ زمین، جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی اور سیلاب وغیرہ آتا تو چونکہ وہاں پر وہ زمین نیچی تھی، جس کی وجہ سے سیلاب کا پانی پورا ادھر سے بہتا اور جو بھی کچڑا وغیرہ ہوتا، دوسری جگہوں پر جو نجاست وغیرہ پڑی رہتی تھی، یعنی جانور مر جاتے تھے، پھینک دیے جاتے تھے، وہ سب بھی بہہ کر کے ادھر ہی سے بہتا اور کنویں میں بہتا ہوا چلا جاتا۔ ایسے ہی
کنویں میں جا کر کے پڑ جاتا تھا. راستے میں جو یعنی کوڑا کچرا پڑا رہتا تھا وہ سب بھی آ کر کے کنویں میں سیلاب کی وجہ سے اس میں پڑ جاتا تھا. اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ بلکہ سیلاب کی وجہ سے نہیں، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہوا جو ہے، ہوا چلتی تھی تو ہوا سے اڑ کر کے اس طرح کی گندگی یا نجاست اس کنویں میں جا کر کے پڑ جاتی تھی. تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے سوال کیا، نہ کہ صحابہ کرام عمدن ایسا کرتے تھے. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں باتوں کا امکان ہے، یعنی سیلاب کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے اس میں نجاست پڑ جاتی تھی، اور ہوا جب تیز چلتی، ہوائیں چلتی یا آندھی وغیرہ آتی تو اس کی وجہ سے بھی نجاست ادھر ادھر سے اڑ کر کے راستے وغیرہ سے آ کر کے کنویں میں پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو تردد ہوا اس کنویں کے پانی کے بارے میں، نہ کہ صحابہ کرام اس کے اندر نجاست لا کر کے ڈالتے تھے، پھینکتے تھے. واضح ہے بچوں؟ تو آج کا درس جو ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.